آج ہم بات کریں گے بروس ریڈل کی کتاب جے کے ایپس فارگٹن کرائسس کے بارے میں۔ بروس ریڈل 30 سال تک امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے لیے کام کرتا رہا ہے اور 4 امریکی صدور کا مشیر بھی رہا ہے۔ بروس ریڈل اپنی کتاب جے کے ایپس فارگٹن کرائسس میں لکھتا ہے، 1962 میں چین بھارت جنگ کے دوران صدر ایوب بھارت پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور پاکستان پوری طرح بھارت پر حملہ کرنے کی حالت میں تھا۔ ریڈل کے الفاظ میں بھارتی فوج پاکستان اور چین کے دو طرفہ حملے سے پارا پارا ہو جاتی۔ ریڈل مزید لکھتا ہے، پاکستان کے اس حملے کو روکنے کے لیے جان ایف کینیڈی نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ ریڈل کے مطابق کینیڈی اور برطانوی وزیر اعظم ہیرلڈ میک ملن نے یہ کہہ کر پاکستان پر سخت دباؤ ڈالا کہ اگر پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا تو چین کی طرح اسے بھی ایک حملہ آور ملک قرار دیا جائے گا، جبکہ پاکستان نے امریکہ پر واضح کیا چین اور بھارت کی جنگ سرحدی جنگ ہے اور اسے کمیونزم کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ اس دور کے بھارت میں امریکی سفیر جان گلبرت کے مطابق صدر ایوب امریکی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، مگر جب امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے خط لکھ کر صدر ایوب سے گزارش کی تو صدر ایوب بات سننے کو تیار ہوئے، مگر اس کے بدلے صدر ایوب نے یہ شرط رکھی کہ امریکہ کشمیر کے معاملے میں بھارت کے خلاف سخت رویہ اختیار کرے گا۔ جان گلبرت کی ڈائری کے حوالے سے ریڈل نے لکھا ہے کہ دوسرے لفظوں میں پاکستان امریکہ سے کہہ رہا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کے بھارت کو مجبور کر دے کہ بھارت کشمیر کو پاکستان کے حوالے کر دے۔ گلبرت نہرو کے اتنے قریب تھا کہ بعض لوگ اسے نہرو کا ہی مشیر مانتے ہیں، جس کا ذکر اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ صدر ایوب نے امریکہ کو تنبیہ کی کہ اس نے 1961 میں پاکستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے مطابق چین اور بھارت کی جنگ کی صورت میں بھی امریکہ بھارت کو پاکستان کی منظوری کے بغیر ہتھیار نہیں دے گا۔ اس سب کے باوجود صدر ایوب بھارت پر حملہ کرنے کے لیے اپنے فیصلے پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ ریڈل کے مطابق برطانیہ اور امریکہ نے پاکستان کو یقین دہانی کروائی کہ جنگ کے بعد بھارت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے وہ مسئلہ کشمیر کو حل کروائیں گے، مگر جب جنگ کے بعد صدر ایوب نے امریکہ کو وعدہ یاد دلوایا تو جان گلبرت نے کینیڈی کو لکھا کہ اس وقت نہرو جنگ ہارنے کی وجہ سے بالکل ٹوٹ چکا ہے اور مقامی سیاست میں بھی اس کی ساکھ ایسی نہیں کہ وہ کشمیر کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر سکے۔ واضح رہے یہ دوسری دفعہ تھی کہ بھارت نے پاکستان سے جنگ نہ کرنے کے لیے عالمی طاقتوں سے مدد مانگی تھی۔ اس سے پہلے 1948 میں جب قبائلی سری نگر فتح کرنے کے قریب تھے تو یہی بھارت اقوام متحدہ پہنچ گیا تھا کہ پاکستانی قبائلیوں سے جنگ بندی کروائی جائے۔ جنگ کے بعد ہم کشمیر میں رائے شماری کروائیں گے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ، مگر جنگ بندی کے بعد نہرو اپنے وعدے سے مکر گیا۔ اگر بھارت امن کی بھیک مانگنے اقوام متحدہ نہ جاتا تو آج پاکستان اور بھارت کا تنازع کشمیر پہ نہیں ہماچل پردیش پہ ہوتا۔ واضح رہے 1962 سے صرف 14 سال پہلے پاکستانی قبائلیوں نے بھارتی فوج کو دھو ڈالا تھا اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر کو آزاد کروا لیا تھا۔ اگر صدر ایوب 1962 میں امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کے دھوکہ میں نہ آتے تو آج برصغیر کا جغرافیہ اور ہوتا۔